نوجوان بچوں کا بیٹی کا انتقال ہوتا ہے، معاشرہ بھرا پڑا ہے، جوان بیٹے کا انتقال ہوا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دوسرے خاندان میں سے آئی ہوئی بہو ہے، ظلم کی انتہا ہے، یہ دادا ان بچوں کو نہیں دیتا کچھ، یہ دادا بچوں کو نہیں دیتا، بھرا پڑا ہے معاشرہ، یہ دادا بہو لے جائے، یہ بچے لے جائیں، یہ ممکن نہیں ہے، بہو کو بھی گھر سے نکالو، بچوں کو بھی گھر سے نکالو، ٹھیک ہے رکھ لو اس مال کو، لیکن ایک آیت نہیں ہے ضرور رکھ لے، آیت پڑھنے لگا، کوئی شخص کبھی کسی یتیم کا مال نہ کھائے، نہ کھا، آخرت میں جو ہوگا سو ہوگا، دنیا میں اللہ کیا کرے گا، آیت پڑھنے لگا، الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو ناحق یتیموں کا مال کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں، اب جہنم کی آگ بھر کے اپنے پیٹوں میں، پھر اس کو سکون دے گا اللہ، اس کو برکت دے گا، سوال ہی پیدا نہیں ملے گی برکت، دینا پڑے گا بہنوں کا حق، دینا پڑے گا یتیموں کا حق، دینا پڑے گا بیواؤں کا حق۔ یہ انسان حلال مال کمائے اللہ برکت دے گا، حرام مال کمائے اللہ برکت اٹھا لے گا۔ یہ انسان زکوٰۃ صدقات دے، اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرے، اللہ اس مال کو بڑھائے گا، دنیا میں بڑھائے، اسی میں سے زکوٰۃ نہ دے، حالانکہ عقل کیا کہتی ہے زکوٰۃ دو تو اس میں سے پیسے کم ہو جائیں گے، مولانا میں زکوٰۃ دیتا رہوں گا، میں بوڑھا آدمی ہوں، ریٹائر ہوں، وہ تھوڑا بہت میں نے جمع کر کے رکھا ہے، اس طرح میں زکوٰۃ میں دوں گا تو ختم ہو جائے گا، میں اپنا بڑھاپا کیسے گزاروں گا؟ مولانا میں نے محنت کر کے جوان بچیاں گھر میں، اس کے لیے میں نے پیسہ جمع کیا، ان کی شادیوں کے لیے چند لاکھ روپیہ ہے، میں اس میں سے زکوٰۃ دوں گا تو پھر وہ بیٹیوں کی شادی کہاں سے کروں گا؟ اللہ کے بندے، یہ اللہ نے کب کہا ہے کہ 10 15 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ روپے بیٹیوں کی شادی بھی کرو؟ یہ اللہ نے کہا حکم دیا؟ اللہ نے یہ حکم ضرور دیا ہے کہ تم 2.5% زکوٰۃ ادا کرو، اللہ نے یہ کہا یہ انسان جو ہے وہ حرام مال کھائے کمائے اور اللہ اس میں برکت دے، ناممکنات میں سے ہے، تو حلال مال کمائے تو اس میں برکت، حلال مال کھائے تو اس میں برکت، حلال کھانا ہے، لیکن یہ انسان حلال مال انسان کھائے، کمایا بھی حلال اور جو سامنے کھانا وہ بھی حلال، بسم اللہ پڑھ لے تو برکت ہوگی، نہیں پڑھے گا تو برکت نہیں ہوگی۔ برکت کیسے آتی؟ جامع ترمذی کی حدیث اور صحاح ستہ میں موجود حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، صحابہ موجود تھے، ذہن میں رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود، کھانا کھا رہے، صحابہ موجود، کھانا شروع ہو گیا، سب نے بسم اللہ پڑھی، فجاء اعرابی فاکل بلقمتین، جامع ترمذی کے الفاظ، فجاء اعرابی فاکل بلقمتین، ایک بدو آیا دیہاتی، وہ 2 لقموں میں سارا کھانا کھا گیا، نبی سے بار بار کہوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود، صحابہ موجود، صحابی نے سوال کر دیا، وہ سوال بھی موجود، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نے کھانا شروع کیا تھا تو بڑا برکت والا تھا، اور جب کھانا ہمارا ختم ہوا ہے تو اس میں برکت نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سننے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم نے کھانا شروع کیا تو بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا تھا، اس لیے برکت تھی، جب یہ دیہاتی آیا اس نے بغیر بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کیا تو شیطان نے بھی ساتھ کھانا شروع کر دیا، اور آگے جملہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اما ھذا لو سما لکفاکم، اما ھذا لو سما لکفاکم، اگر یہ بدو بھی بسم اللہ پڑھ لیتا تو تمہارے یہ مال کافی ہو جاتا۔ معلوم ہوا کھانا کھائے تو بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں مادہ کا رس ذہن بنا ہوا ہوتا ہے، آ کر سوال کرتے ہیں، کہتے مولانا اچھا بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائیں تو برکت ہوتی ہے، تو کیا وہ 1 پلیٹ 2 پلیٹ ہو جاتی ہے؟ کیا 2 روٹیاں 4 روٹیاں ہو جاتی ہیں بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے؟ بعض لوگ گلجتے ہیں، ایمان نہیں ہے اللہ کے نام پہ، بسم اللہ پڑھنے سے برکت ہوتی ہے، وہی کھانا 2 بندوں کا پیٹ بھرتا ہے، وہی کھانا 10 بندوں کا پیٹ بھر دے، یہی برکت ہے۔ آپ کو نہیں نظر آئے گا وہ 2 روٹیاں 4 روٹیاں ہوتی ہوئی، آپ کو نہیں نظر آئے گا وہ رابعہ بصریہ کی طرح 2 روٹیاں 20 روٹیاں ہوتی ہوئی نظر نہ آئیں گی، لیکن اللہ اس میں برکت دے دے۔